مسلم لیگ نون کے یہ دعووں اور وعدوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں چونکہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی پر ووٹ لینے کا دعویٰ کرتی ہے. میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے لے کے مریم نواز تک سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ملک میں کام ہوئے ہیں اور ملک نے ترقی کی ہے. اب جب پورے پنجاب کا بجٹ وہ صرف لاہور پہ لگایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ترقی بھی دکھائی دے گی، لیکن جب سیلاب میں جنوبی پنجاب اور لاہور میں راوی کے کنارے ڈوب جائیں گے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ تالاب بن جائیں گی تو سوالات بھی تو آپ سے ہی ہوں گے نا. اور اب تو وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو ایک نئی امید دلا دی ہے، جس پر میں نے ابھی اپنے جو پچھلا ولاگ تھا اس میں بات بھی کی تھی اور اب اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے. تازہ ترین اعلان میں وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی کے بلز کے حوالے سے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے اور اگست 2025 کے بلز کی وصولی سے روک دیا گیا ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس پر IMF سے بات کریں گے، لیکن وزیر اعظم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اگر IMF نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سختی سے منع کر دیا تو پھر کیا کریں گے. پھر یہ جو اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے کیا اس اعلان کو وہ واپس لیں گے اور سیلاب زدگان پر جو گزرے گی اس کا پھر مداوع کون کرے گا. لیکن وزیر اعظم صاحب آپ فکر نہ کریں، چونکہ جب تک نظام مضبوط ہے نا آپ کی تو حکومت کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. ویسے بھی پاکستان میں کون سی حکومت عوامی مقبولیت پر آتی ہے یا پھر غیر مقبولیت کے اوپر جاتی ہے. اچھا ابھی جو حالات ہیں تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ ہی 2027 بلکہ اس سے آگے بھی حکمران رہیں گے. بہت سے لوگ پاکستان میں بنگلہ دیش اور نیپال کی طرز کے انقلابوں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے حالات کا پاکستان میں پیدا نہ ہونے کی وہ پھر مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں. پاکستان میں اشرافیہ کا سب سے پرانا اور کامیاب ہتھ کنڈا یہ ہے کہ عوام کو کبھی زبان، کبھی نسل، کبھی صوبے اور کبھی مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر دو، جبکہ سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش میں عوام نے ایک شناخت پر اکٹھے ہو کر انقلاب برپا کیا اور یہاں سیاست نے اتنی ساری جو شناختیں ہیں ان کو باہم لڑوا دیا ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اصل جو آپ کا دشمن ہے وہ کون ہے. کوئی مزدور اپنے حقوق مانگے تو فوراً اسے فتنہ قرار دے دو، کوئی کسان احتجاج کرے تو اسے ملک دشمن ایجنٹ بنا دو. نیپال میں عوام نے بادشاہت کو للکارا، لیکن پاکستان میں عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بادشاہت کے خلاف آواز اٹھانا یہ ملک دشمنی ہے. انقلاب تو عوامی شعور سے آتا ہے نا، لیکن یہاں پر میڈیا کو ریاستی ترجمان بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ہر شام آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ایک نیا جو بیانیہ ہے وہ چلایا جاتا ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، ملک وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر جو صحافی صحافت پہ اتر آئے اسے پھر آف ایئر کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. ریاست نے عوام کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا تو یا تو پھر آپ پر مقدمہ ہوگا یا آپ لاپتہ کر دیے جائیں گے یا پھر آپ کو غدار قرار دے دیا جائے گا. پاکستان میں سب سے جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر تبدیلی جو ہے وہ اجازت سے ہی آتی ہے، یہاں تک کہ جلسہ کرنے سے پہلے بھی اجازت درکار ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ انقلاب بھی اگر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سے مشروط ہو تو پھر کیسے برپا ہوگا. حکومت عوام کو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری اور ترقی کے خواب دکھاتی ہے، کبھی پھر خارجہ پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں وہ اسے گنوا کر بہلاتی ہے. اس امید کے دھوکے میں عوام ہر بار پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب تبدیلی آ جائے گی، لیکن اصل میں یہ وہی پرانا کھیل جاری رہتا ہے. تو جناب بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب کو روکنے کا مکمل بندوبست ہے، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہو، منصفانہ الیکشن نہ ہو اور اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں وہ عروج پر ہوں. پھر یہ تجزیے دیے جاتے ہیں کہ وہاں انقلاب ایک وقت کے لیے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ایسے جو ممالک کی مثال ہے وہ پھر پیٹرول کی طرح ہوتی ہے جس میں ذرا سی چنگاری جو ہے وہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اب یہ عرب سپرنگ ایک بڑی مثال ہے جہاں صرف تیونس میں ایک غریب ریڑھی باندھ کی خود سوزی نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس واقعے نے پھر تیونس، مصر، لیبیا، یمن اور شام میں کئی دہائیوں سے حکمرانی کرنے والے سخت گیر آمروں کے تختے الٹ دیے تھے اور وہ بے یار و مددگار اپنی ہی عوام کے خوف سے روپوش ہوئے اور پھر قسمہ پرسی کی حالت میں وفات پا گئے یا کسی ملک میں جلا وطن ہیں. ان تمام ممالک میں عوام کو روکنے کا
جناب مکمل بندوبست تھا. یہ پاکستان سے زیادہ سخت ریاستیں تھیں، لیکن بات وہی کی جاتی ہے نا کہ یہ ممالک جو بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف ایک چنگاری نے پھر سب کچھ جلا دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ حکومتوں کی تبدیلی کا مطلب وہ تو انقلاب نہیں ہوتا. وہاں پہ آج بھی آمریت ہے اور شاید نیپال میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، لیکن بہرحال ملک پر مسلط اشرافیہ کا قلع کما وہ ضرور ہو جاتا ہے. پھر نہ کسی وزیر اعظم کی شنگھائی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں سے ہاتھ ملاتی اور گلے ملتی ویڈیوز کام آتی ہیں، نہ ہی کسی صوبے کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کی سرگرمیوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک عوام کا غصہ ہوتا ہے اور ایک عدد ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جو حکمرانوں کو عوام کے غصے سے بچا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہے. اب اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں خیر ایسے حالات پیدا ہوں، چونکہ اس قسم کے حالات کے بعد تو پھر بھی دیکھیں نقصان تو ملک کا ہی ہوتا ہے نا. ایک اشرافیہ کے خاتمے سے پھر دوسری قسم کی جو اشرافیہ ہے وہ پھر اس کی جگہ لے لیتی ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ اپنی جانیں بھی گنوا دیتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ان تمام معاملات کا عمران خان کو ادراک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے بیٹھ کر بھی اپنی مقبولیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس نظام کا خطرہ نمبر 1 وہ عمران خان ہی ہیں. اب عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ تو قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور مسلسل نظام اور طاقتور شخصیات کو وہ ہٹ کر رہا ہے اور ان کا طریقہ کار وہ بڑا سادہ سا ہے. حکومت کا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان جب عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جاتی ہیں تو وہاں سے وہ امریکہ میں موجود جبران الیاس کو پیغام دیتی ہیں اور پھر جبران الیاس عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک عدد ٹویٹ داغ دیتے ہیں جو پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھر آگ لگا دیتا ہے اور وہ آگ مسلسل پھر کئی دن تک چلتی ہے. پھر حکومت بڑی ہی محنت سے اس آگ پر پانی ڈالتی ہے اور پھر وہ فائر فائٹنگ کرتی ہے تو پھر دوسرا ٹویٹ آ جاتا ہے. اب آپ کو تو پتا ہے نا کہ مین سٹریم میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کی زبانیں تو بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کیا کریں گے، تو کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا. اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹرز نے ایک بڑی یونیک قسم کی ایکٹیویٹی کا اعلان کیا ہے. اچھا پہلے میں نے جب سنا تو میں بھی اس پر حیران ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے. کوئی اس کو مذہبی ٹچ کہہ رہا ہے تو کوئی اس کو حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، لیکن میں ان دونوں باتوں سے متفق نہیں ہوں. میں اس کو نہ مذہبی ٹچ سمجھتی ہوں اور نہ ہی میرے نزدیک یہ حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ہوگا. خیر، تو پاکستان تحریک انصاف کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک مشن نور لانچ کیا ہے اور اس مشن میں 20 سپٹمبر کو رات 9 بجے پاکستان تحریک انصاف کے حامی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دیں گے. اب مجھے اس کی دلیل تو نہیں معلوم، لیکن میرے خیال سے اس ایکٹیویٹی کا مقصد اپنی قوت کا اظہار ہے. شاید طاقتور حلقوں کو یہ بتانا ہے کہ تمام تر کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حامی وہ متحد ہیں اور پی ٹی آئی ایک بہت بڑا سپورٹ بیس رکھتی ہے. اور حکومت کے لیے اب پھر ڈبل مشکل ہے کیونکہ اذان بہرحال ایک مذہبی چیز تو ہے، اب اس کو روکیں تو مشکل اور نہ روکیں تو مشکل. تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مشن نور میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ کب تک شعلے اگل کر نظام کو پریشان کرتا ہے اور حکومت کب تک فائر فائٹنگ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے.